بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بزرگوں اور نوجوان دینی بھائیوں، آج درس سیرت کی چوتھی مجلس ہے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پر دادا، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ کے والد حضرت عبداللہ، ان کا کچھ تذکرہ ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو عزتیں، شرافتیں، جو کرامتیں اور بزرگی عطا فرمائی تھی، جو وجاہت اور وقار عطا فرمایا تھا، اس سلسلے میں کچھ باتیں ہوئی تھی۔ آج اس پر بات کرنی ہے کہ حضرت عبداللہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کے ساتھ نکاح کیسے ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ چونکہ خواجہ عبد المطلب کے بیٹے تھے، اور خواجہ عبد المطلب مکے کے سردار تھے، کعبے کے متولی تھے، اور اللہ رب العزت نے ان کو ایک مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور حضرت عبداللہ خواجہ عبد المطلب کے بیٹوں میں سب سے چھوٹے تھے، سب سے چہیتے تھے، محبوب لاڈلے تھے، اور اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا۔ حسین و جمیل تھے، بڑے بہادر تھے، بلند اخلاق کے مالک تھے، بہت سخی تھے۔ تو مکہ کی دوسری عورتیں یہ چاہتی تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا تھا، تو عورتیں خواہش کرتی تھی کہ ان کے اندر جو نور ہے وہ بھی ہمارے اندر آ جائے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ حضرت آمینہ کی قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ شکار کی غرض سے جنگل میں گئے ہوئے تھے۔ اچھا، بیچ میں ایک بات بتلا دوں کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جو نور نبوت نظر آتا تھا، تو اس وقت مکے اور اس کے اطراف میں جو یہودی رہتے تھے، وہ چونکہ اپنی کتابوں کے عالم تھے، تورات کا علم ان کے پاس تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اپنی کتابوں میں پڑھ رکھی تھی، تو جس سے انہوں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ آخری نبی جو اب آئیں گے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، یعنی اب تک حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور ایک بیٹے اسحاق، حضرت اسحاق، ان کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے بیٹے حضرت یوسف کے بعد جو سلسلہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اس کو بنی اسرائیل کا سلسلہ کہتے ہیں، انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو اب تک جتنے نبی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، وہ سب بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن آخری نبی جو آنے والے تھے وہ بنی اسماعیل میں۔ تو یہود اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، وہ اس طاق میں تھے، اس موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح عبداللہ کو قتل کر دیا جائے، تاکہ یہ جو سلسلہ اب بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل میں جانے والا ہے، وہ سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ شکار کے لیے جنگل میں گئے ہوئے تھے، تو کچھ یہودی تلوار لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت آمینہ کے والد حضرت وہب بن مناف مدینہ پاک سے کسی غرض سے اس طرف آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس وقت اسی جنگل میں اسی جگہ پر تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے اور کچھ لوگ اس پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جس طرف سے یہودی
قتل کرنے کے لیے آتے تھے تو اللہ کی طرف سے فرشتے حضرت عبداللہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ جس طرف سے بھی یہودی کوشش کرتے، حملہ کرتے، فرشتے حضرت عبداللہ کی حفاظت کرتے اور یہودی ان کے قریب بھی نہ آ سکے۔ بالآخر وہ ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹے۔ یہ سارا ماجرا حضرت آمینہ کے والد دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا کہ یہ کوئی معمولی نوجوان نہیں ہے، یقیناً اس کی کوئی بڑی شان ہے اور بڑی خوبیوں کا مالک ہے، تو میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر کوئی شوہر نہیں مل سکتا۔ چنانچہ وہ مدینہ پاک پہنچے، اپنے گھر والوں سے، بی بی آمینہ سے، ان کی والدہ سے مشورہ کیا اور سارا حال بیان کیا، تو وہ لوگ بھی راضی ہو گئے۔ چنانچہ آپ حضرت آمینہ کے والد نے ایک خاتون کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب پر حضرت عبداللہ کا نکاح کا پیغام بھیجا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بھی مدینہ پاک کے بڑے خاندان سے تھی، ان کے اخلاق کا چرچا تھا اور وہ بھی بڑی حسین جمیل خوبصورت تھی۔ اللہ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا، ظاہری حسن کے ساتھ باطنی حسن بھی تھا، تو اتنا اچھا رشتہ تھا، چنانچہ فوراً منظور کر لیا گیا اور حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد کچھ مدت گزرے تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کو تجارت کی غرض سے شام بھیجا۔ حضرت عبداللہ شام پہنچے، شام سے واپسی پر یثرب یعنی مدینہ پاک ٹھہرے۔ وہاں کچھ وقت انہوں نے قیام کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا مدینہ پاک میں انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ حضرت آمینہ کے باب میں کتابوں میں ایک بات لکھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں، ان کے بطن مبارک میں آ چکے تھے، لیکن حضرت آمینہ خود فرماتی ہیں کہ یہ جو حمل تھا اتنا ہلکا تھا کہ مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں تک کتاب میں لکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ وہ حمل سے ہے۔ اتنا آسان، حالانکہ خواتین جانتی ہے کہ یہ مرحلہ ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایام حمل 9 مہینے کی جو مدت ہوتی ہے ان کے لیے گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ان کی طبیعت پر ایک عجیب قسم کا اثر ہوتا ہے، چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، متلی اور قے آتی رہتی ہے، طبیعت نہیں چاہتی کسی سے بات کرے، کسی سے گفتگو کرے، اور ایک عجیب طرح کا حال ہوتا ہے۔ 9 مہینے وہ بڑی صبر کے ساتھ گزارتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ حضرت آمینہ کے لیے سارے مراحل آسان کر دیے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت آیا تو بی بی آمینہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ آمینہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ وہ ساری دنیا کا سردار بننے والا ہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب وہ پیدا ہو جائیں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور بی بی آمینہ فرماتے ہیں کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں تھے اس وقت عجیب طرح کے خواب بھی آیا کرتے تھے۔ دیکھتی کبھی کہ مشرق اور مغرب روشن ہو چکے ہیں، شام کے محلات روشن ہو چکے ہیں، ان کا گھر بالکل خوشبوؤں سے بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، پورا جسم اتنا روشن اور منور تھا کہ پورا گھر روشنی سے بھر گیا، بلکہ مشرق اور مغرب دنیا منور ہو گئی، دنیا پوری روشنی سے بھر گئی، شام کے محلات اور شام کا علاقہ بھی بالکل روشنی سے بھر گیا۔ بی بی آمینہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ شام کے محلات اور بصرہ کے علاقے دکھائے گئے جو روشنی سے منور ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، گویا کہ اس بات کا اشارہ تھا کہ اب کفر و شرک اور بت پرستی کا جو اندھیرا دنیا پر چھایا ہوا ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد بی بی آمینہ نے خواجہ عبد المطلب پر خبر بھیجی کہ تمہارے یہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے۔ خواجہ عبد المطلب اس وقت کعبۃ اللہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب خوشی کی خبر پہنچی فوراً دوڑے گھر آئے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا، پیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ کے پاس آئے اور خوب دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے جو خواب حضرت آمینہ کو بتایا تھا اس کی تعبیر پوری ہوئی، اور حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ذات جس کی خوب تعریف کی جائے۔ لوگوں نے حضرت خواجہ عبد المطلب سے پوچھا بھی کہ تم نے ایسا نام، بالکل الگ نام کیوں رکھا؟ تو حضرت خواجہ عبد المطلب نے یہی جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اس بیٹے کی خوب تعریف ہو، پوری دنیا اس کی تعریف کرے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام احمد بھی ہے۔ احمد کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہیں، اور پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی ہے۔ پیدائش کے وقت کتاب میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناف بالکل صاف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی ختنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور پیدائش کے وقت بچے پر جو گندگی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک صاف ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تھی کہ اللہ رب العزت نے دنیاوی معمولی سی گندگی سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا کے رکھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی گود میں پلنے لگے۔ حضرت بی بی آمینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ پلایا، اور اس کے بعد آپ کی جو ابو لہب کی باندی ام ایمن، اس نے بھی آپ صلی اللہ ابو لہب کی باندی جو سویبہ، اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دن دودھ پلایا، اور بھی کچھ خواتین کا نام بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہاں پر ایک بات ہم سنتے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے بارے میں۔ مشہور تو یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو اس بات پر تو علماء کرام کا اتفاق ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور پیر کا دن، یعنی پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں آپ پیدا ہوئے۔ البتہ تاریخ کے باب میں علماء کا اختلاف ہے، بعض نے 2 ربیع الاول کہی ہے، کچھ حضرات 8 ربیع الاول کہتے ہیں، کچھ نے 9 بھی لکھا ہے، لیکن مشہور 12 ربیع الاول ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمہور نے یہی لکھا ہے، اور یہی صحیح ہے، اور یہی مشہور بھی ہے۔ گویا کہ 12 ربیع الاول پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، واقع اصحاب فیل کے 50 یا 55 دن پہلے۔ آج کی مجلس میں ہم بس اسی پر گفتگو ختم کرتے ہیں، اور آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی آغوش میں تربیت کے لیے کیسے پہنچے، انہوں نے پھر کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس حضرت آمینہ کے پاس پہنچایا، اور حضرت آمینہ کی وفات، اس کے بعد دادا خواجہ عبد المطلب کی وفات، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا ابو طالب کی پرورش میں آتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہم سنیں گے۔ خلاصہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا تھا کہ دنیا نور سے منور ہو گئی، اور جتنی بھی تاریکیاں تھیں وہ سب ختم ہونے کی طرف اشارہ ہو رہا تھا۔ آخر میں ایک بات یاد آ گئی کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت ایران کا جو بادشاہ جس کا لقب کسریٰ ہوا کرتا تھا، اس کے محل کے اندر ایک زلزلہ آیا، اور اس کے محل کے 14 کنگرے، یعنی محل کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے برج بنائے جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے منارے بنائے جاتے ہیں جس میں سپاہی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے ہیں، وہ 14 کنگرے گر گئے۔ بادشاہ نے رات میں ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، صبح اپنے دربار میں آیا، اس نے اپنا خواب بیان کیا، اور پتہ چلا کہ اس کے محل کے 14 کنگرے گر چکے ہیں۔ ابھی تو یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ کسی نے آ کر خبر دی کہ ایران کے اندر ایک آتش کدے کے اندر 1000 سال سے ایک آگ جل رہی تھی، ایران کے لوگ اس کو بجھنے نہیں دیتے تھے، ایک دم ہی سے رات میں وہ آگ بھی بجھ گئی۔ اسی طرح فارس ہی کے اندر ایک دریا بہتا تھا، ساوا،
وہ بھی رات ہی رات اچانک وہ خشک ہو گیا۔ ساری خبریں جب بادشاہ کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ سمجھ گیا کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ اس نے ملک کے بڑے بڑے علماء کرام اور بڑے بڑے خواب کے ماہرین کو، تعبیر جاننے والوں کو بلایا، سب سے پوچھا گیا۔ بالآخر کسی نے بتلایا کہ عرب کے اندر، مکے کے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے جو نبی آخر الزماں ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، اور اسی وجہ سے کنگورے گر چکے، یہ دریا خشک ہو گیا اور یہ آگ بجھ گئی۔ علماء کرام نے اس کی حکمت لکھی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا اظہار تھا، اور اس بات کا اظہار تھا کہ اب دنیا سے ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، بت پرستی، شرک اور آگ کی پوجا اور مخلوق کی جو پوجا کی جا رہی تھی وہ سب ختم ہو جائے گی۔ اب ایمان کا نور، اسلام کا نور دنیا کے اندر پھیلے گا، اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف قائم ہوگا۔ میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی عظمت و شان والے نبی عطا فرمائے ہیں، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء درخواست کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دلوں میں ہم پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت بٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں، ان پر عمل کریں۔ یہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی نجات، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ دوں، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات عجیب لکھی ہے، دنیا کی قوموں کی ترقی یہ ہے کہ وہ آگے بڑھتی جائے، آگے بڑھتی جائے، یہاں تک کہ وہ چاند ستاروں پر پہنچ جائے، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے چلی جائے، پیچھے جائے، پیچھے جائے، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں پہنچ جائے۔ یعنی یہ کہ اس دور کے جو اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی، صحابہ کرام کے جو اخلاق تھے، وہ اخلاق، وہ عادات اور وہ زندگیاں ہمارے اندر آ جائے، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر مر مٹنے والا، اپنی زندگی میں سنتوں کو داخل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔